اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، زندہ باد اسلام چینل سے علامہ اللہ یار فریدی نعیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج انتہائی اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع وضو کے متعلق ہے کہ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے وضو کی فضیلت سماعت کی، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو سنا ہوگا اور اس پر انشاءاللہ تعالی عمل پیرا بھی ہوں گے کہ جب ہم وضو کی فضیلت کو دیکھتے ہیں تو یقیناً دل ایسے کرتا ہے کہ بندہ ہر نماز کے وقت تازہ وضو کرے اور بار بار وضو کرتا ہی رہے، کہ وضو کے پانی کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ وہ جسم کے جس حصے پر سے بھی گزرتا ہے وہاں سے گناہوں کو دھوتا چلا جاتا ہے۔ اس قدر وضو کی فضیلت اور اس وضو کے پانی کی برکت ہے۔ تو آئیے ہم وضو کے فرائض جو ہیں وہ سماعت کرتے ہیں کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں۔ اکثر جب پوچھا جاتا ہے دوستوں سے، نمازیوں سے، یا بار کوئی کسی سے پوچھتے ہیں تو وضو کے فرائض کتنے ہیں، تو مختلف انداز ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 5 ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے 3 ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے 7 ہوتے ہیں، اور بتاتے ہیں کوئی کہتا ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا۔ تو اس طرح کے مختلف انداز بتائے جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ لا علمی ہے، اور یہ وضو اتنی یہ اہم چیز ہے، یہ طہارت، یہ نماز کی یہ بنیاد ہے۔ جب تک وضو ہی ہمارا درست نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری عبادت قابل قبول ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے انتہائی توجہ کے ساتھ آج ہم وضو کے فرائض سماعت کرتے ہیں، کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور ان کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو پہلا وضو کا جو فرض، وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت بازو دھونا، اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور وضو کا چوتھا فرض جو ہے وہ ہے دونوں پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اب میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ان کے دھونے کا، جو دھونے والے وضو ہیں ان کے دھونے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر آگے سر کا مسح جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سر کا مسح کیسے کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو دھونے والے وضو کے اعضاء ہیں، یعنی چہرہ ہے، دونوں بازو دھونے ہیں کونیوں سمیت، اور دونوں پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں سمیت۔ اب دھونے کا معنی یہ ہے کہ کم از کم اس کے جسم کے اوپر 2 بوند پانی بہہ جائے، پانی اس کے اوپر بہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ گیلا کر کے اس کے اوپر ایسے مسح کر لیا، تیل کی طرح اس کو پانی لگا دیا، جہاں تک پانی بہا دیا، باقی جگہ پر پانی جیسے ہاتھ اس کے اوپر پھیر دیا، پانی نہیں بہے گا تو پھر ہمارا وضو درست نہیں ہوگا۔ اکثر کونیاں جو ہیں وہ خشک رہ جاتی ہیں، پاؤں کی ایڑیاں جو ہیں وہ خشک رہ جاتی ہیں، اور چہرہ دھونے کے اندر بھی ہم کئی دفعہ غفلت کر جاتے ہیں کہ چہرہ صحیح طرح پانی ہم ڈالتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وضو کے کسی نہ کسی فرض میں کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ اور جب وضو کے کسی فرض میں کمی رہ گئی تو پھر ہمارا وضو درست نہیں ہوگا۔ جب وضو درست نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہماری نماز بھی، عبادت بھی، وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اور پھر قرآن پاک کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو ناظرین، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے کہ ہم نے جو وضو کے 4 فرائض ہیں بالخصوص، آگے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیوز کے اندر ہم اس کے جو باقی مسائل ہیں، وضو کی جو سنتیں ہیں اور وضو کے مستحبات ہیں، پھر وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اور پورا مکمل وضو کا طریقہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو بترتیب جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو وضو کا جو فرض ہے وہ ہم نے کیسے اس کو جناب ادا کرنا ہے، کہ دونوں ہاتھوں میں ایسے پانی جو ہے ایسے دونوں چلو بھر کے لیں پانی کے،
اور جہاں سے سر کے بال عام طور پر اگتے ہیں پیشانی سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان کی لو، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک درمیان میں جتنا بھی حصہ آتا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح دھونا ہے، اس کے اوپر ہم نے اچھی طرح پانی بہانا ہے، اور ایسے ہم دونوں چلو ایسے بھر کے لینے ہیں، ایسے بالکل تھوڑا سا پانی لینا، چلو بھر کے لیں اور بالکل چہرے پر آرام سے ایسے چہرے پر پانی ڈالیں، اور اتنے زور سے بھی نہ چہرے پر پانی ڈالیں کہ اس کے چھینٹے جو ہیں وہ دوسروں پر گریں۔ تو یہ زور پر چہرے پر پانی ڈالنا جو ہے یہ مکروہ ہے، اس لیے پہلی دفعہ جب چہرے پر پانی ڈالنا ہے ایسے تو اچھی طرح پورے چہرے کو جیسے تیل لگاتے ہیں اچھی طرح چہرے کو ہم نے مل لینا ہے۔ پھر دوسری دفعہ ہم نے اس کو بھر کے ایسے ڈالیں گے تو آرام سے پورے چہرے پر بہہ جائے گا، پھر تیسری دفعہ ڈالیں گے تو پھر بھی پورے چہرے پر آرام سے بہہ جائے گا، اور یہ ہمارا جو پہلا جو وضو کا فرض ہے بالکل بآسانی جو ہے یہ صحیح طریقے سے اس طرح جو ہے وہ دھل جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا جو وضو کا فرض جو ہے وہ ہے دونوں جو ہاتھ دھونے ہم نے کونیوں سمیت ہیں، اور ناخن سے لے کر کونیوں سمیت ہم نے اس کو اچھے انداز سے دھونا ہے۔ اگر قمیض کے بازو تنگ ہیں یا جیکٹ کو پہنی ہے اس کے بازو تنگ ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ جناب ہم جہاں تک بازو چلا جائے وہاں تک ہم اس کو دھو لیں اور اس کے بعد جو باقی حصہ بچ گیا ہے اس پر ہم ہاتھ گیلا کر کے ایسے پھیر لیں گے، ایسے وضو بالکل نہیں ہوگا۔ ایک بال برابر بھی جگہ اگر خشک رہ جاتی ہے جو وضو کے فرائض دھونے والے ہیں تو ہمارا وضو کامل نہیں ہوگا، وضو ہوگا ہی نہیں۔ جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ چاہے قمیض اتارنی پڑے، اس کو قمیض کو اتار کے بازو بالکل پیچھے لے کے جانے ہیں، اور یہ کونی بالکل آخر تک جو ہے یہ کونی جو ہے یہ ننگی ہونی چاہیے، اور جب پانی ڈالنا ہے اس انداز سے ڈالیں ایسے بھر کے، اور جب ایسے ڈالنا ہے تو دوسرے ہاتھ سے آپ پورے ہاتھ کو اچھی طرح جیسے ہم تیل لگاتے ہیں اچھی طرح ہم اس کو مال لیں۔ پہلی دفعہ جب پانی ڈالنا ہے اس کے بعد ہم دوسری دفعہ ڈالیں گے تو بالکل پانی آرام سے نیچے تک چلا جائے گا، پھر تیسری دفعہ میں پانی ہم ایسے لے کے ہم ڈالیں گے تو پانی جو ہے وہ پورے بازو پر جو ہے وہ بہہ جائے گا، اور پھر اسی طرح دو الٹا بازو جو ہے اس کو بھی ہم نے ایسے ہی دھونا ہے، پہلی دفعہ پانی ڈال کے اس کے اوپر، اور پھر دوسرے ہاتھ سے ہم نے اس کو اچھی طرح اس کو مل لینا پورے بازو کو، پھر دوسری دفعہ ڈالیں گے پانی، پھر ہم اس کو تیسری دفعہ ڈالیں گے، تو یہ اس طرح ہمارے یہ بازو جو ہیں یہ اچھے انداز سے دھل جائیں گے۔ ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے ہاتھ کے اندر یہ دیکھیں اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، انگوٹھی اگر بہت زیادہ تنگ ہے تو اس کو اتار لیں، کیونکہ اس کے نیچے جگہ خشک رہ جاتی ہے، ایک بال برابر جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، انگوٹھی کو اتار لیں۔ اگر کھلی انگوٹھی ہے تنگ انگوٹھی نہیں ہے تو اس کو آپ اس طرح اس انداز سے حرکت دیں کہ اس کے نیچے تک پانی بہہ جائے۔ اسی طرح خواتین نے کوئی تنگ جو ہے وہ زیور چوڑیاں وغیرہ پہنی ہوتی ہیں تو ان کے نیچے بھی پانی کا بہانا ضروری ہے، ان کے اوپر پانی نہیں گزارنا، ان کے نیچے تک ہم نے اس کو پانی کو بہانا ضروری ہے، اس لیے اس میں بھی ہم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم چلتے ہیں جو وضو کا تیسرا فرض جو ہے وہ ہے سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، اور وہ کس طرح کرنا ہے؟ سر کا جتنا چوتھائی حصہ ہے ہم نے وہاں تک مسح کرنا، یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ تو میں یہاں آپ کو پورے سر کا مسح کر کے دکھاتا ہوں کہ پورے سر کا مسح کس انداز سے کریں گے۔ اکثر دوستوں کو دیکھا ہے جب وہ مسح کرتے ہیں تو انداز مختلف ہوتے ہیں، جب پانی لے لیتے ہیں، پانی لے کر کوئی اس کو ایسے چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، پھر جناب اس کا مسح کرتا ہے، یا پھر وہ ہاتھوں سے پانی لے لیتا ہے، وہ ہاتھ گیلے کر لیتا ہے، اور سر پہ ٹوپی رکھی ہے، امامہ رکھا ہے، کوئی کپڑا ہے یا دوپٹہ وغیرہ ہے، اس کو ہاتھ پانی پہلے لے لیتے ہیں، پھر اس کو اتار دیتے ہیں، اتارنے کے بعد اسی پانی سے پھر مسح کرتے ہیں۔ تو جو پانی ہم نے لیا تھا وہ تو ہم نے کپڑا اتارنے میں استعمال کر لیا، وہ پانی اس سے مسح نہیں ہوگا، اس لیے پہلے کپڑا ہے، ٹوپی ہے، امامہ شریف ہے یا دوپٹہ پہنا ہوا ہے، اس کپڑے کو پہلے اتار لیں، پھر جو ہاتھ گیلے کیے ہیں اب ڈائریکٹ ہم نے مسح کرنا ہے، یہ چوم کے ہم نے مسح نہیں کرنا، ڈائریکٹ ہم نے ایسے تین انگلیاں جو چھوٹی ہیں ان کو الگ کر لیں، اور شہادت کی انگلی انگوٹھے کو ان کو الگ کر لیں۔ اس کے بعد آپ ان تینوں جو انگلیاں ہیں دونوں ہاتھوں کی ان کو ساتھ ملا لیں، اور ملانے کے بعد جو ہے پھر ہم نے جہاں سے سر کے بال جو ہیں شروع ہوتے ہیں وہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، اور یہ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا جو ہے اس کو ہم نے دور رکھنا ہے، اور ایسے ہم رکھیں گے، صرف جاتے ہوئے یہ ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں صرف یہ انگلیاں لگنی ہیں، اور ہاتھ کی تلی نہ لگنی پائے۔ جب انگلیاں وہاں آخر تک لے گئے، انگلیوں کو اٹھا لینا ہے
اور پھر یہ ہاتھ کی تلی جو ہے، یہ ہاتھ کی تلی یہ ہم نے ادھر رکھنی ہے، اس جگہ پر جہاں سے ہم نے انگلیاں اٹھائی ہیں، اور اس کو ایسے ہم اوپر کانوں سے اوپر لے کر آئیں گے، ایسے سامنے کی طرف. اور اس کے بعد جو یہ شہادت کی انگلی جو ہے، ہم اس کو دونوں کانوں میں ایسے اچھی طرح پورے کان کے اندر ہم اس کو گھمائیں گے، اور انگوٹھا جو ہے یہ کان کے پیچھے اس کو ایسے کریں گے، اور جو ہاتھ کا الٹا حصہ جو ہے اس کو ہم ایسے گردن کے پیچھے کریں گے. اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ایسے گردن کا، ایسے پورے گردن کا مسا ایسے نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایسے آگے سے گردن کا مسا کرنا یہ مکروہ ہے، لہٰذا ایسے سیدھا ہم اس کو ایسے سیدھا ہی کھینچ لیں گے. تو ناظرین یہ ہے مسا کرنے کا صحیح طریقہ. تو اور اس کے بعد جو ہے چوتھا وضو کا فرض اور آخری فرض یہ کہ دونوں پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت. اب ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونے ہیں، اور خاص کر اس میں یہ رکھنا ہے کہ کئی دفعہ ایڑیاں جو ہیں وہ خشک رہ جاتی ہیں، جلدی کے اندر یا غفلت کے اندر ہم خیال نہیں کرتے، اور پھر خاص طور پر جو دونوں جو انگلیوں کے درمیان جو ہیں، جو انگلیاں ساتھ ساتھ ملی ہوتی ہیں پاؤں کی، اگر ہم ایسے جب تک ہم الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی جو ہے یہ ہم سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی میں ڈالیں گے اور ترتیب سے آگے چلتے جائیں گے، ساتھ پانی بھی ڈالتے جائیں گے. جب سیدھا پاؤں اچھی طرح ہم نے دھو لیا، ٹخنے سمیت ہم نے دھو لیا ہے، اس کے بعد جب الٹا پاؤں دھوئیں گے تو یہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی جو ہے، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی، یہ ہم الٹے پاؤں کے انگوٹھے کے درمیان ڈالتے جائیں گے، انگلیوں کے درمیان ساتھ پانی بھی ڈالتے جائیں گے. تو اس طرح یہ ہمارا یہ چوتھا فرض جو ہے اس طرح اچھے انداز کے ساتھ جو ہے یہ بھی دھل جائے گا. تو ناظرین یہ ہے وضو کے 4 فرائض ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم جو وضو کا پورا طریقہ ہوگا کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پھر اس طرح جو باقی جو ہے وہ چیزیں انشاءاللہ تعالی وہ ہم اگلی ویڈیوز کے اندر لائیں گے ترتیب کے ساتھ. یہ وضو کیا 4 فرائض ہیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. تو اس میں ناظرین بڑی توجہ کرنی ہے خدارا کہ ہم وقت نکالتے ہیں، سردی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کیا، دور دراز سے ہم آئے بھی نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن اگر ہمارا وضو درست نہیں ہے اور پھر 20 سال عمر ہو گئی ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہو گئی ہے، ابھی تک وضو کرنا ہی نہیں آیا، تو اتنے سالوں کی نمازیں ہماری برباد ہو گئیں. اسی طرح ایک دوست، اس کی تقریباً عمر 50 سال تقریباً، اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ قاری صاحب یہ میری جیکٹ کے بازو تنگ ہیں، جہاں تک جاتے میں کر لیتا ہوں، باقی سب دھو لیتا ہوں، اور پیچھے والے حصے میں ہاتھ گیلا کر کے پانی پھیر لیتا ہوں. آپ ذرا غور کریں کہ ایک بال برابر جگہ خشک رہ جائے، پانی نہ اس کے اوپر بہے، اس وقت تک وضو نہیں ہوتا، تو آدھا بازو ہی نہیں دھویا. اسی طرح کئی احباب ہوں گے ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہوگا چلو ہاتھ گیلا کر کے پھیر لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ وضو ہمارا ہو جائے گا. ناظرین دین کے لیے بھی وقت نکالیں. خدارا سب سے اہم چیز جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ نماز ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چونکہ حج سال کے بعد ایک دفعہ، وہ بھی جس پر جو صاحب حیثیت ہے، اور اسی طرح جو ہے زکوٰۃ بھی سال کے بعد وہ بھی صاحب حیثیت پر، قربانی بھی سال کے بعد وہ بھی صاحب حیثیت پر، لیکن نماز جو ہے یہ 5 وقت کی، اس کے لیے کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے، کوئی صاحب حیثیت ہے یا نہیں ہے، کوئی جج ہے یا وکیل، کوئی ڈاکٹر ہے یا مریض، کوئی انجینئر ہے یا سائنسدان ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے نماز تو وہ پڑھتا ہوگا. اور نماز جب پڑھنی ہے تو جب تک ہم نماز کے مسائل نہیں سیکھیں گے، وضو مکمل ہمیں کرنا نہیں آئے گا، تو اس وقت تک جو ہے ہماری نماز کیسے درست ہوگی. ناظرین میں امید کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ اس ویڈیو کو آپ توجہ سے آپ اس کو سماعت کریں گے. اگر اس سے پہلے اس کے اندر ہمارے وضو کرنے میں کوئی کمی رہ جاتی تھی پہلے، اب ہم جو ہے اس کے بعد ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اچھی طرح سے فرائض جو ہم اس کو انجام دیں گے. اور میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، یقیناً آپ کو پسند آئے گی، چونکہ یہ انتہائی اہم موضوع ہے اور نماز کی بنیاد بھی اسی پر ہے. تو ناظرین آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک فوراً پہنچے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کریں. آپ اس کو شیئر بھی کریں اور آپ اس کمنٹ کر کے ہمیں اپنے رائے کا اظہار بھی کریں، اور جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے آپ ہمیں بتائیں. انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس مسئلے کا حل آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور آگے جو ہے آپ اس کو شیئر کرنا ہے، کیونکہ شیئر کرنے کا بھی ثواب ہے کہ یہ نیکی کی دعوت ہے. جو بھی آپ کے کہنے پر اپنے وضو کو درست کر لے گا تو آپ یقین کر لیں
کہ وہ پوری زندگی اگر وضو صحیح طریقے سے کرتا رہے گا، جتنا ثواب اس کرنے والے کو ملے گا، اپنے وضو کو درست کرنے والے کو، اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔